السلام علیکم۔ یہ ہیں ملک معراج خالد، جو کہ دودھ بیچنے والے سے نگران وزیر اعظم بھی بنے۔ امید کرتا ہوں کہ ان کی جو لائف بایوگرافی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل اور انسپائریشنل ہے۔ ملک معراج خالد پاک و ہند گونڈریا بارڈر کے قریب ایک ماچے کا وسیع پایا جاتا ہے۔ اس کی بستی ڈیرہ چہل کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی آنکھ ایک غریب گھرانہ میں کھلی، مطلب انہوں نے ایک غریب گھر میں پرورش پائی۔ جو اس کے باپ تھے وہ پورا دن اپنے اور لوگوں کو کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، جس سے کچھ پیسے کما کر یہ 2 وقت کی بڑی مشکل کے ساتھ روٹی کمایا کرتے تھے، اور ان کو بڑی مشکل کے ساتھ 2 ٹائم کی روٹی میسر آتی تھی۔ ملک معراج خالد اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، باقی اس کے 3 بہن بھائی اس سے بڑے تھے، اور ان کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کے گاؤں میں کوئی پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، تو یہ اپنے گاؤں سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پہ دور ایک پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا بچہ بھی 4 میل کا فاصلہ ہر روز طے کر کے اسکول جاتا تھا اور واپس اپنے گھر آتا تھا۔ پرائمری کی تعلیم کے بعد انہوں نے گونڈریا مڈل اسکول میں ایڈمیشن لیا۔ گونڈریا مڈل اسکول میں داخلہ لینے کے وقت کے بعد یہ 8 میل کا فاصلہ طے کر کے اسکول جاتے اور 8 میل کا فاصلہ طے کر کے واپس آتے، یعنی 16 میل روزانہ کا فاصلہ پیدل طے کرتے۔ مڈل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا، جو کہ اس وقت لاہور کا نمبر 1 اسکول تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ امتیازی نمبروں کے ساتھ 1934 میں اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کی۔ میٹرک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1939 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA کی ڈگری بھی حاصل کی۔ BA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1946 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ایک باٹا کمپنی میں کچھ دن کلرک کی نوکری کی، لیکن جو کہ ان کا اصل مقصد نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس نوکری کو ترک کر دیا۔ نوکری ترک کرنے کے بعد انہوں نے کچھ دن، ہم جانتے ہیں کہ وہ نہایت ہی غریب تھے، لیکن کس طرح انہوں نے اپنی پرائمری کی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مطلب کہ اس دورانیے میں ان کو کون سی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اس کے لیے وہ اپنے گاؤں سے دودھ اکٹھا کر کے شہر لایا کرتے تھے۔ اس دودھ میں سے کچھ دودھ ان کے اپنے جانوروں کا بھی ہوتا۔ وہ دن کو صبح سویرے دودھ اکٹھا کرتے اور اس کو شہر میں لا کر بیچتے، اور اس کے بعد تیاری کر کر اسکول چلے جاتے۔ اس طرح دودھ کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلیمی اخراجات بھی پورے کیے اور گھریلو ضروریات کو بھی پورا کیا۔ دودھ بیچ کر جو اس سے بچت حاصل ہوتی، وہ اس کو اکٹھا کر بڑی مشکل کے ساتھ اس نے نئے جوتے خریدے، جو جوتے وہ اسکول کے لیے پہنتا تھا۔ اگر وہ ان جوتوں کو گھر بھی پہنتا تو یہ جلدی گھس کر ٹوٹ جاتے، لیکن وہ تو دوبارہ نئے جوتے خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ ان نئے جوتوں کو
شہر میں ہی جہاں پہ وہ دودھ کے برتن رکھتا وہاں پہ رکھ دیتا اور گھر پرانے جوتے پہن کر چلے جاتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے جوتے جو دن کے وقت ملک مراج خالد پہنتا وہی رات کو اس کا باپ بھی پہنتا، ان دونوں کے پاس وہی ایک جوتے تھے، اور یہ نئے جوتے شہر میں محفوظ پڑے رہتے صرف اسکول پہننے کے لیے۔ اور کالج کے لائف میں اس کے پاس جب کالج کی یونیفارم نہ ہوتی تو اس کو کئی بار کلاس سے بھی نکال دیا گیا۔ جب اس بات کا پتہ اس کے اساتذہ کو چلا تو انہوں نے اس کو نیا یونیفارم خرید کر دیا۔ اس کے بعد 1966 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد میں شامل ہو گئے اور ان کا شمار پیپل پارٹی کے بانیوں میں ہونے لگا۔ 1972 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر زراعت اور پھر اسی سال وزیر اعلیٰ پنجاب بھی منتخب ہوئے۔ 1975 میں وہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے اور 1988 سے 1990 تک پھر اسپیکر قومی اسمبلی رہے۔ اس کے بعد جب 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا تو وہ نومبر 1996 سے فروری 1997 تک ملک عبوری یعنی نگران وزیر اعظم کا عہدہ بھی ان کو دیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے سے انکار کر دیا اور اسی اپنے پرانے گھر میں رہتا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی کرائے کے مکان میں گزاری اور بہت ہی تنگ دستی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ پھر آخر 13 جون 2003 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے لاہور کے ارد گرد علاقوں میں تعلیمی ادارے بھی کھلوائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالات بہت زیادہ حد تک خراب ہیں اور جس کی ذمہ دار ہم سب ہیں، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ان حالات کا ذمہ دار فوج کو ٹھہراتے ہیں کہ فوج کی وجہ سے یہ حالات ایسے خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ فوج سے ہٹ کر ان حالات کا ذمہ دار کرپشن کو ٹھہراتے ہیں کہ کرپشن بدعنوانی کی وجہ سے ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ لیکن جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی قوانین سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فراڈ، بدعنوانی جیسے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔